الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد سخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے ہم عصر ساتھیوں، آج مجھے حقوق والدین کے متعلق کچھ لب کشائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو والدین کے متعلق چند حکم عطا فرمائے ہیں. پہلا حکم اللہ رب العزت نے یہ دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کو نہ جھڑکنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرنا، آواز پست رکھ کر کے بات کرنا، بلند آواز سے ان کے سامنے بات نہ کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب کبھی وہ تمہیں پکارے بلائے تو ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کے آنا، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے نرم کر دینا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا اے میرے پروردگار آپ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائیے، آپ ان دونوں پر رحم کیجئے جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر ہماری پرورش کی ہے. میرے دوستو، اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں. آپ قرآن کریم کی آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن کو کھنگال کر کے آپ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں پر اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کا احسان مند رہو. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے والدین سے نرم گفتگو سے بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت انسان کا مالک حقیقی ہے، اسی طریقے سے والدین انسان کے لیے خالق مجازی ہے، مالک مجازی ہے۔
اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا ہم پر حق کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نار، والدین وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے، اچھے سے پیش آؤ گے، تب تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور اس جنت کا دروازہ باپ ہے، تو جنت میں جانے کے لیے دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا ضروری ہے، اور جنت کا قائم مقام اور صحیح سالم رہنا بھی ضروری ہے۔ اور ہماری یہ جنت صحیح سالم رہے گی جب ہم والدین کی اطاعت گزار بنیں گے، والدین کے فرما بردار بنیں گے، ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، تب جا کر کے ہماری جنت صحیح سالم رہے گی اور ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج کے اس نازک دور کے اندر والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جو بدتمیزی سے اولاد والدین کے ساتھ پیش آتی ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ ارے انسان، سوچنا چاہیے جب تو بچہ تھا، چھوٹا تھا، تیرے والدین نے تیری کتنی فکر کی، راتوں رات تیرے لیے جاگ کر گزارا کرتے تھے، نہ ان کو کھانا یاد ہوتا تھا، نہ ان کو سونا یاد ہوتا تھا، بس ان کو صرف اتنا یاد ہوتا تھا کہ میرے لخت جگر کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، میرے لخت جگر کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ مگر آج وہی لخت جگر بڑا ہو کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہر والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے کہ میرا لخت جگر بڑا ہوگا، میرا لخت جگر چاند جیسا ہوگا، میرا لخت جگر بڑا ہو کر کے نام کمائے گا، ہمارا نام بھی روشن کرے گا، اپنا نام بھی روشن کرے گا، ہمارے بوڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ مگر وہی نوجوان جب بڑے ہونے کے بعد بجائے یہ کہ والدین کا سہارا بنے، انہیں تکلیف پہنچائے، انہیں مارے پیٹے گالی گلوچ کرے، گھر سے نکال دے، بتاؤ ان بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرے؟ ارے ہے کہ نہیں، بتائیے، کیا ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، نہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کی اطاعت کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، تو آج کسی بھی شہر کے اندر اولڈ ہاؤس نہیں بنتا، آج کسی بھی شہر کے اندر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس نہ بھیجا جاتا۔ اور آپ جا کر کے دیکھیے اولڈ ہاؤس کے اندر سارے بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی لٹا دی اپنے اولاد کو جوان کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنے دھن دولت سب کچھ لٹا دیا اپنے اولاد کو بنانے کے لیے۔ وہی اولاد جب بن جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، اپنے ان بوڑھے ماں باپ کو، ان کی تمناؤں کو نیست و نابود کر کے، ان کے آرزوؤں پر پانی پھیر کر کے ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر جا کر کے چھوڑ آتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اے نوجوان، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تو نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس کے اندر لا کے رکھ دیا؟
اگر وہی والدین بچپن کے اندر تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا، جب تو پیدا ہوا تھا تیرے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، تیرے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، صرف ایک صلاحیت تھی تیرے اندر، صرف رونے کی صلاحیت تھی، تو روتا تھا۔ اگر والدین چاہتے تو بچپن کے اندر تجھے بھی کسی نالے کے اندر، کسی گٹر کے اندر، کسی تالاب کے اندر، کسی بنجر زمین کے اندر پھینکا سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی، تمہارے ساتھ محبت کی، تمہیں اپنے سینے سے لگایا، تمہیں جوان کیا، بڑا کیا، اور تم نے اس کا نتیجہ کیا دیا، صلہ کیا دیا کہ جب وہ بچپن ہونے چلے گئے، وہ بوڑھے ہو گئے، تم نے ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑا ہے۔ اولڈ ہاؤس تو چھوڑا ہے، مگر ذرا سوچو، اس بوڑھے ماں باپ کے اگر زبان ہل جائے اور ان کے منہ سے بد دعا کے کلمات نکل جائے تو ہماری جوانی صحیح سالم رہے گی؟ ہمارے کاروبار چلیں گے؟ ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ ہمیں سکون مل سکتا ہے؟ نہیں۔ جب ہم نے بوڑھے ماں باپ کا سکون چھین لیا تو ہمیں سکون کہاں سے ملے گا میرے دوستو؟ ہمیں سکون نہیں مل سکتی، چین نہیں مل سکتا۔ ارے یہ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے تمنائیں کرتے ہیں، ان کے سکھ دکھ کے لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے شکایت کرتے رہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ ان کو کھانا نہیں ملتا، کوئی پریشانی نہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے، کوئی پریشانی نہیں، ان کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے، ان کے دماغ کے اندر ایک ہی بات چلتی ہے، یا اللہ میری اولاد کو سکون نصیب فرمانا، مجھے کھانا نہ ملے چل جائے گا، یا اللہ میری اولاد کو بھوکا نہ رکھنا، ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے چل جائے گا، اے اللہ میری اولاد کو غریب نہ بنانا، میری اولاد کو کسی کا محتاج نہ بنانا۔ مگر وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، وہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو انہی ماں باپ کو دوسرے کا محتاج بنا دیتے ہیں اور ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر لا کر کے چھوڑ آتے ہیں۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، لعنت ہے اس نوجوان پر جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، اگر یہ والدین بد دعا دے دینا، ایسے وقت میں تمہاری زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تمہیں موت بھی صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، چاہے تم جتنی عبادت کر لو، واقعات بھرے پڑے ہیں، تاریخ اس پر گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ میں مثال کے طور پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت علقمہ ایک صحابی تھے، صحابی رسول تھے، مگر والدہ کے ساتھ تھوڑی بہت بنتی نہیں تھی۔ جب موت کا وقت آیا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر پڑے ہوئے، روح قبض نہیں ہو رہی، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سے کہا، کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، والد تو نہیں ہے، والدہ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، ان کو جا کر کہنا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ بوڑھی ماں ڈنڈے کے سہارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا، امی جان، علقمہ کا آپ سے کیا معاملہ تھا؟ علقمہ کیسا ہے؟ بوڑھی ماں کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا بیٹا علقمہ بہت اچھا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، مگر میں ان سے ناراض ہوں، اس لیے کہ وہ میرا بیٹا میرے اوپر اپنی بیوی کو زیادہ فوقیت دیتا تھا، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، اس لیے مجھے اس سے تکلیف ہے، میں ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امی جان آپ ان کو معاف فرما دیجیے۔ کہنے لگی، نہیں میں اسے معاف نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کہا، بلال جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، اس میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس کے اندر ڈال دو۔ اتنا سننا تھا، وہ بوڑھی ماں بول اٹھی، یا رسول اللہ کیا آپ میرے بیٹے علقمہ کو آگ میں ڈال دیں گے؟
کیا میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا امی جان کیا کریں، آخرت کا عذاب بڑا خطرناک ہے، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ علقمہ کو آخرت کے اندر سزا ملے، ہم اسے دنیا ہی میں سزا دے دینا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا وہ ماں، اس کا دل پگھل گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، اس بوڑھی ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز ہو گئی۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک صحابی کا یہ عالم ہو کہ والدہ کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی ہونے کی وجہ سے ان کی روح قبض نہ ہوتی ہو تو ہمارے اور آپ کے کیا حالت ہوں گے؟ ذرا سوچیے اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، آج آپ جوان ہیں، کل بچے تھے، آج جوان ہیں، ایک دن آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی بھی اولاد آئے گی۔ اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اگر آپ نے اپنے والدین کو ستایا ہے، مارا پیٹا ہے، برا بھلا کہا ہے، تو یاد رکھیے والدین کی نافرمانی ایک ایسی نافرمانی ہے جس کی سزا اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ تو آپ کی اولاد پھر آپ کی اطاعت کرنے والی نہیں ہوگی، آپ کی اولاد بھی نافرمان بنے گی اور آپ کو بھی وہی سزا ملے گی جو سزا آپ نے اپنے والدین کو دی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جن کے والدین باحیات ہیں ان سے میری گزارش ہے اپنے والدین کی قدر کیجئے، اپنے والدین کی اطاعت کیجئے، اپنی جنت کو خدا را برباد مت کیجئے۔ اور جن کے والدین چلے گئے ہیں، انہوں نے ان کی نافرمانی کی ہے، تو اب اس نافرمانی کے بدلے کا، اس نافرمانی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کیجئے، آپ ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔